بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے آج اخبار نویسوں سے گفتگو کی اور سب ابہام دور کر دیا۔ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرے کچھ مطالبات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا جعلی ہے ان کی فتح، اور یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ محسن نقوی سے بھی کہا گیا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ، انہوں نے کہا انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے آئی جی کے ساتھ مل کر، ان سے بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائی جائے، اس کے لیے عدالت میں بھی جائیں گے۔ نواز شریف کے خلاف کے بارے میں، خلاف تو نہیں ہے، ان کے بارے میں ہے، پتن کی ایک رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس میں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ بڑے دھاندلی نہیں ہوئی، بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے سارے ثبوت انہوں نے مہیا کر دیے ہیں۔ غالباً یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہی ہے نون لیگ کے لیڈر پس پردہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور دوسرے تو کیا، سرکاری ارکان نے ان کے خلاف تقاریر کی ہیں۔ حنیف عباسی نے بہت سخت تقریر کی ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے، کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے، اور ملک آئین کے مطابق چلایا جائے گا، اور کمیٹی بنا دی ہے اس میں ایک پیراگراف ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے قاضی صاحب کے لکھے ہوئے فیصلے پہ، تو بینچ میں تو دوسرے لوگ بھی تھے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانون سازی کی کوشش وہ ہو رہی ہے، لیکن وہ مؤثر بماضی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا، یہ جو نیا قانون، یہ مؤثر بماضی نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مضبوط ہے اور واضح ہے، اور ظاہر ہے یہ معاملے کو لٹکایا تو اس سے جا سکتا ہے، یہ فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو ایک بار پھر بالواسطہ طور پر ایک اخبار نویس نے ایسی بات کہی ہے جو مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہاسپٹل میں داخل ہیں، کوشش کی ہے اور کوشش جاری رکھیں گے، جب بھی پتہ چلتا ہے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ اور ایک عمر سرفراز چیمہ کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اور انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ باوجود ڈاکٹروں کے کہنے کہ میرا معائنہ نہیں کیا جا رہا، اور اگر کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ان کے بقول سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ معائنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئی ہیں، یہ ان کا حکم ہے۔ عمران خان نے آج اخبار نویسوں سے گفتگو کی تو پہلا فکر یہ کہا کہ ثاقب بشیر کو روک دیا انہوں نے۔ وہ ایک سینئر اخبار نویس ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روکنے کی کوشش کچھ لوگوں کو کی جائے گی، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سبھی کو روک دیا جائے، اس لیے کہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کریں، گرفتار کارکنوں کو رہا کریں، مقدمات کا خاتمہ کریں، اور یہ کہا کہ شفاف الیکشن ہو، مگر یہ تیسرے مرحلے کی بات ہے، یعنی یہ ان اقدامات کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی دراصل یہی چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل تائید کی، اگرچہ کچھ اختلافی بیانات دیے ہیں نعیم الرحمان صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے بھی، مگر انہوں نے کہا کہ اس میں شامل ہو جائیں، ان کے مطالبات بالکل درست ہیں۔ کہا کہ میرا جو جیل کی صفائی کرنے والا ہے اس کے گھر پہ 40,000 روپے کا بل آیا ہے، لہٰذا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے لیڈر، جس مقصد کے لیے انہوں نے دھرنا دیا وہ بالکل درست ہے، اس میں شامل۔ دھرنے میں تعداد بڑھ رہی ہے، اب یہ نہیں معلوم پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں یا عام شہری شامل ہو رہے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے اور لوگ آ رہے ہیں، اور ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا مذاکرات میں۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اس پہ بار بار زور دیا، اور اس پہ ان سے کہا گیا کہ فوج پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں، فوج کے سربراہ پہ، تو انہوں نے کہا بالکل کوئی الزامات نہیں لگائے، تنقید کی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بچہ خرابی کرے، ان کے الفاظ یہ تھے بگڑ جائے، بگڑا ہوا بچہ ہو، تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے، الزامات نہیں لگائے جاتے، اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر غلطیاں کرے گی تو کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا؟ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی، یحییٰ خان کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو کیا ان پہ تنقید نہیں کی گئی تھی؟ سیاسی جماعتوں سے کیوں مذاکرات نہیں کرتے، ان سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا ملک میں غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے، اور محسن نقوی ان کے نمائندہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ بعض لوگ آپ کے اعتماد نہیں رکھتے اچکزئی پر، انہوں نے کہا بالکل نہیں، اچکزئی صاحب کو پورا اعتماد ہے، انہیں پورا اختیار دیا گیا ہے، مگر ان سے مذاکرات کے لیے کوئی آدمی نامزد نہیں کیا گیا۔ محسن نقوی سے بتکرار انہوں نے کہا کہ بالکل بات نہیں کی ہو سکتی، انہوں نے آئی جی کے ساتھ مل کر ظلم کیا ہمارے لوگوں پر، ذلت شاہ کی موت کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے محسن نقوی، اس لیے کہ ان ملکوں میں، غالباً مغربی ملکوں کی طرف ان کا اشارہ ہے، وہ تشدد کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے نکلنے والے بلوچوں کی میں حمایت کرتا ہوں، حکومت ہوش مندی کا مظاہرہ کرے، بلوچ عوام میں سخت نفرت پھیل رہی ہے، ہمارے 25 ورکر غائب ہیں، احمد جمجوہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، مذاکرات کے لیے فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لوگوں پر ظلم ہوا تو ہمیں احساس ہوا، ہمیں اب پتہ چلا کہ ان کا دکھ کیا ہے۔ اظہر مشوانی اور ان کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران ریاض 4 ماہ اغوا رہے، اور اب بھی ہمارے 25 کارکن جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ کافی طویل گفتگو کی ہے، اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف انہوں نے کہا میں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، وہ مجھے ایک کیس میں پھنسانا چاہتے تھے، میری اور میری اہلیہ کے سب مقدمات وہ خود کیوں سنتے ہیں؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اس کو درست قرار دیا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا تھا۔ ان سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سننے سے گریز کریں، دوسرے جج موجود ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، سی سی ٹی وی فوٹیج اگر لائی جائے۔ 9 مئی میں اگر ہمارا کوئی آدمی ملوث ہے تو ضرور اس کو سزا دی جائے۔ 28 سال کی سیاست میں کبھی توڑ پھوڑ کی حمایت نہیں کی، ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں، بس ہم ہی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، مگر اب سبابی میں جلسہ کریں گے اور پھر اسلام آباد میں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ جو ہیں وہ فارم F47 والے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں سمندر میں ڈوب رہی ہیں، یعنی عوامی احساسات کے سمندر میں ڈوب رہی ہیں، اور وہ جوتے کے سہارے کھڑی ہیں، لٹک رہی ہیں، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ یہ بھی وضاحت کی وہ نیب کے پراسیکیوٹر کے بارے میں جو بعض لوگوں نے خبر دی، وہ بہت سی غلط خبریں پھیلائی جا رہی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے معافی نہیں مانگی، یہ بعض اخبار نویسوں نے کہا تھا، مگر یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، جو صاحب تھے ان سے پراسیکیوٹر جنرل سے، نیب والے نااہل ہیں یا بے ضمیر۔ ان کا اشارہ میرے خیال میں ان چیئرمین صاحب آفتاب صاحب کی طرف تھا، جنہوں نے مقدمات بنانے سے انکار کر دیا تھا اور استعفیٰ دے دیا تھا۔ مجھ پر 200 مقدمات درج ہیں جن کا دنیا بھر میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اضافی جج، ایڈہاک جج سپریم کورٹ میں 1 سال کے لیے جو 2 جج مقرر کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔
پتن نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ بڑی ہولناک ہے. پہلے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی, اب ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے, اور بڑا ہی اس کو معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے. اور وہ جو انکشافات کیے ہیں اس میں ایک پہلو اخبار نویس یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ رپورٹ غلط ہے تو تردید کیوں نہیں کرتی نون لیگ, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. 3 حلقے تو ایسے ہیں جس میں 102% 102% ووٹنگ ہوئی ہے, اور صوبائی حلقوں میں اس سے کم ہوئی ہے. اس کے نیچے جو صوبائی حلقہ ہے اس میں بہت کم ہوئی ہے. 208 حلقوں میں جعل سازی کی گئی ہے, یعنی وہ فارم 45 میں رد و بدل کیا گیا ہے اور فارم 47 جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں. بہت سے حلقوں میں 90% سے زیادہ ووٹ ہے. اور صوبائی اسمبلی کے حلقے میں جو اس کے نیچے تھا, نواز شریف کے نیچے, اس میں 41% ووٹ کم ہے. اسی لیے اس رات چیف الیکشن کمیشنر 3 گھنٹے کے لیے غائب رہے تھے. مثلا کسی حلقے میں تبدیلی اس طرح کی گئی ہے, کسی حلقے میں 106 ووٹ ہیں تو 1106 بنا دیے گئے ہیں. اب 2 ووٹ کی پرچیاں دی جاتی ہیں, صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی پرچی دی جاتی ہے ووٹر کو. تو یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو 40-41% ووٹ کم ڈالے جائیں صوبائی امیدوار کو, اور اتنی جلدی میں کیا گیا ہے کہ بڑے بھونڈے پن سے کہ وہ پکڑا گیا ہے. 104 پولنگ اسٹیشنوں پر گڑبڑ کی ہے. قومی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں 3,19,043, اور تینوں صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے 2,40,918, یعنی کوئی 2.25 لاکھ سے 75,000 سے زیادہ زائد ووٹ ڈالے گئے. دکھائے گئے ہیں, ڈالے تو نہیں گئے. 60 پولنگ اسٹیشنوں پر 80 سے 99%, اور 6 پر 80 سے 99%, 6 پر 70 سے 79%, لگ بھگ 80% ووٹ ڈالے گئے ہیں. جبکہ دوسری جگہوں پہ بہت کم ووٹ ہیں اس کے مقابلے میں. الیکشن ترمیمی ایکٹ 224 پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی انہوں نے تو سنی اتحاد کونسل سے کیا تھا نا بیشتر نے. جس پارٹی نے یہ اس میں کہا گیا ہے, جو قانون تجویز کیا گیا ہے, الیکشن ترمیمی ایکٹ 224, جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں مل سکتی ہی نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اخبار نے بھی لکھا ہے کہ ان کو حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا اور بالکل موقع نہیں دیا جائے گا, مگر یہ ہے کہ یہ مؤثر بماضی تو ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے تو اس میں تبدیلی تو نہیں کر سکتی اسمبلی اگر چاہے بھی. اور یہ نون لیگ بہت گھبرائی, بہت ہی پینک کا شکار, اور پیپلز پارٹی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے. ان کے ڈرامہ پہ نہ جائیں. ایک سرکاری اخبار نویس نے کہا ہے کہ عمران خان اور مقتدرہ کی لڑائی بڑی بے رحم ہے, یہ کسی کا سر لے جائے گی. اس کی اخبار نویس اور مبصرین یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کی دھمکی دی. پہلے بھی دی جاتی رہی ہے قتل کی دھمکی, اور یہ کہا جاتا رہا ہے. اس میں سے کچھ لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اب بھی بار بار غالباً فرمائش پہ کیا جاتا ہے. بلوچستان کے شہروں دال بندین, خاران, بارکھان, خزدار, نوشکی, مستنگ اور دوسرے قصبات میں ہڑتال رہی ہے لاپتہ افراد کی باریابی کے لیے.
بازیابی کے لیے، باریابی کے لیے نہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کر لیا ہے ضمانت کے لیے، اور سلیمان صفدر صاحب کے ذریعے درخواستیں دائر کی ہیں۔ موقف ان کا یہ ہے کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں عمران خان، یعنی پہلے ہی ریمانڈ پر ہیں، تو کوئی چیز ان سے برآمد بھی نہیں ہوئی، ریکوری نہیں ہوئی۔ یہ اہم ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز ایسی برآمد ہوئی ہے، کوئی ایویڈنس ایسی ہے، اور تمام مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں اور انتقام کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے۔ احمد خان بھچر جو بہت ہی رسپیکٹڈ لیڈر ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ ان کے مقابلے میں بعض اوقات کوئی امیدوار ہی نہیں کھڑا ہوتا، اور وہ کوئی الیکشن کمپین نہ چلائیں تب بھی جیت جاتے ہیں۔ پپلا ایک قصبہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے میاں والی سے، اور ان کو پہلی دفعہ کوئی ذمہ داری اہم سونپی گئی ہے۔ یہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، یا میٹنگوں میں تو چلے جاتے تھے، کبھی تعارف ہی نہیں کرایا، اور لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ انہیں کوئی ذمہ داری کیوں نہیں سونپی گئی۔ اور وہ دھیمے آدمی تھے، نہ کسی سے ملنے جاتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، لیکن ذمہ داری سونپی گئی تو انہیں اپوزیشن لیڈر کا ایسا کردار ادا کیا ہے کہ لوگ حیران رہ گئے اتنی جرت مندی کا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب پرانے تو میرے جاننے والے ہیں کہ یہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے کسی سے بھائی کبھی کوئی کام ہی نہیں، میں نے زندگی بھر کسی سے کوئی کام ہی نہیں کہا، میں نے کبھی کسی سے کوئی رعایت مانگی نہیں، میں اپنے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں بس، اور میرے خاندان کو لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے عجیب بات کہی ہے، وہ اگرچہ پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے، لیکن آج ان کا کہنا اہم ہے کہ عمران خان نے کہا دسمبر میں الیکشن کی تیاری کریں۔ میں اس سے یہ قیاس کرتا ہوں عمران خان میں جو غیر معمولی اعتماد دکھائی دے رہا ہے اس کی وجوہات ہیں، اور یہ کہا کہ انہوں نے میسج مجھے بھیجا ہے کہ انتقام نہیں لوں گا کسی سے، ذاتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملک کو نقصان پہنچانے والے کا احتساب کریں گے۔ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی طرف اشارہ ہے، اور کرپشن کے بڑے بڑے واقعات کی طرف۔ رؤوف حسن کی ایک تصویر دیکھنے میں آئی ہے، افسوس میں جلدی میں ہوں اور بندوبست اس وقت ہے نہیں ایڈیٹنگ کا، وہ میں دکھاتا بہت بوڑھے اور کمزور نظر آ رہے ہیں، تو اسے شبہ ہوتا ہے کہ دوائی نہیں ملی یا تشدد کیا گیا ہے، بہت بری حالت ہے ان کی۔ عمر سرفراز چیمہ کی حالت بھی خراب ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا میں کوشش کر رہا ہوں پتہ کرنے کی، کہ اس لیے کہ وہ تو بہت دن سے 15 ماہ سے جیل میں ہیں، اور 2 ماہ پہلے بھی وہ بڑی حالت ان کی خراب ہوئی تھی، تو اب عدالت کے کہنے پر انہیں داخل کیا گیا ہے۔ احمد وقاص جو ہیں وہ ان کے QDB رائے کا کہنا ہے ان پر ایک اور مقدمہ ڈال دیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر تیار تھے، انہیں معلوم تھا ان پہ پہ مقدمات ہو گئے، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ آلریڈی اب ایک اور مقدمہ ڈال دیا گیا، اور کہا گیا کہ انہوں نے سیکریٹریٹ میں مواد رکھا ہوا تھا بارودی، اور ان کا تحریک طالبان پاکستان سے رابطہ ہے۔ عمر سرفراز چیمہ بہت رنجیدہ تھے، انہوں نے کہا عدالت میں انہیں شرم نہیں آتی، جنرل ہسپتال کے ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کو کہا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیا وہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ اگر میں معذور ہو گیا، اتنی خراب حالت ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں معذور ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور جیل حکام کہتے ہیں کہ اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، معائنہ نہیں کرا سکتے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلائیں، کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ غصے میں بھی تھے بہت، اور ظاہر ہے انہیں تشویش بھی ہے، اور عمر سرفراز چیمہ کا ذکر کم ہوا ہے، جس صبر اور وقار کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی پر بھی جناب مزید مقدمات، GHQ، آرمی میوزیم اور دوسری سرکاری املاک پر حملوں کے متعدد مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ اس وقت ان مقامات سے بہت دور تھے، جیسے شاہ محمود جو ہے وہ کراچی میں تھے اور ان پر راول پنڈی وغیرہ کے مقدمات درج ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی کے مقدمات میں اس کی ڈیڈ لاک آ گیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کے دستخط کی شرط رکھی ہے،
اور دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سرکاری ترجمان مسلسل ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل تلاش کر، دوسری طرف کہتے ہیں کہ گارنٹیز ہیں ساورن، یعنی حکومت پاکستان کی ضمانتیں ہیں، تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی کے ماہرین نے، ایکسپرٹس کی انہوں نے خدمات حاصل کیں، انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے طریقہ کار تجویز کیا ہے، تفصیلی طور پر حکومت کو پیش کر دیا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا طبیعت خراب ہے، ایران نہیں جا سکتے ایرانی صدر کی حلف برداری کے لیے۔ بعض اخبار نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ کرم پاڑا چنار میں فرقہ وارانہ کشیدگی ہے، جس میں بہت لوگ، اب خبریں آ رہی ہیں کہ کئی درجن لوگ مارے گئے ہیں، بہت سے زخمی ہوئے ہیں، بڑی بری حالت ہے، تو کوئی اس کی کوریج تو ہو نہیں رہی، کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی، تو اس پہ انہیں سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے گریز کر رہے ہیں۔ مگر شہباز شریف کے قریبی حلقے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ سب سے اہم خبر جو ہے وہ تو میں آخر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے مسلسل جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں۔ ایک سیل انہوں نے بنایا ہے، اس کی تفصیل میں شاید کل عرض کروں۔ ایک سیل انہوں نے بنایا ہے چیف منسٹر نے، اور بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگ رکھے گئے ہیں، اور اخبار نویسوں سے وہ رابطہ رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی کچھ بہت اب وہ ان کے میسیجز آ رہے ہیں اس پہ، سوشل میڈیا پہ۔ اس کو بند بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ مطلب ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے جی ایچ کے اوپر حملے کو تسلیم کر لیا۔ بھائی انہوں نے ایک واضح بات کہی ہے کہ احتجاج کا فیصلہ کیا تھا ہر جگہ پر، لیکن تشدد کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ حملہ کیا ہوا؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں۔ عروبہ کونسل 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی، وہ عدالت نے بھی کہا اکیلی لڑکی چھوٹی سی بیچاری وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ کیسے چلا رہی تھی۔ اور عمران خان ڈیل کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے ان کا بیان سن ہی لیا، اور واقعی بھی سب لوگوں سے سن لے، جو اخبار نویس وہاں موجود تھے، خاص طور پہ ان کی سن لیں گے، تو ڈیل کے لیے منتیں کیا کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ورکر نے فنکار کی پٹائی کی، وہ سارا معاملہ عالم نشرہ ہو چکا ہے کہ وہ اسی کے گھر میں تھیں، ان کو ڈرامہ، وہ جو صاحب جو ہیں فنکار نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے جو ہیں کون سے سیل ہے، وہ اپنا وہ غیر اہم اداکار ہیں، اور بہت ہی یعنی خراب گفتگو کرتے، بہت ہی فوش گفتگو کرتے۔ تو وہ جو ہیں ان کا جو کلچرل سیل ہے، جی کلچرل سیل کے انچارج ہیں وہ، اور یہ ظاہر ہے وہ ان کے گھر سے ہی گئیں، وہیں انہوں نے کو رکشہ لے کے دیا۔ اور یہ خبر بھی چھاپی گئی ہے کہ نشر بھی کی گئی کہ عروبہ نے تسلیم کر لیا، عروبہ کومل نے، سیدہ ہیں ویسے عروبہ کومل، کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو بھاری ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ کوئی ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کہی، اور انہیں رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین خبر یہ ہے جناب والا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت مشکل میں پھنس گئے۔ فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ قادیانیت کے بارے میں، میرے ذہن میں تو وہ پیراگراف نہیں تھا جس کا آج حوالہ دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آج اس پہ بحث ہوئی کہ قادیانیوں کو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا، میں نے چونکہ پڑھا نہیں اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں میں تبلیغ کی اجازت ہے، احمدیوں کو۔ اسی پر ان کے خلاف فتویٰ جاری ہوا، اور تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن کا نام ہے غالباً ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسپیکر نے کمیٹی بنا دی ہے۔
اب صاحبزادہ حامد رضا نے تو تنقید کی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی تنقید کی، کہا کہ آئین کو کوئی ری رائٹ نہیں کر سکتا اور قتل کا فتویٰ بھی کوئی جاری نہیں، ملک آئین کے مطابق چلے گا، ہم سب کی جان حاضر ہے ختم نبوت کے لیے، ہم سب فداکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حنیف عباسی نے بھی بڑی سخت تنقید کی ہے، تو مشکل میں پھنس گئے قاضی صاحب۔ بہت خبریں ہیں، اور بھی آج کا دن جو ہے وہ خبروں کا دن تھا، اور واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، اور چند ہفتے اگلے اہم ہیں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ عمران خان بہت غیر معمولی طور پر پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، بلوچستان میں تحریک بڑھ رہی ہے، جماعت اسلامی کے دھرنے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جماعت اسلامی ابھی تک تو ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور امید ہے ڈٹ کر ہی بیٹھیں گے، اور ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں، اور پینک میں ہے نون لیگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔